نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے۔ بڑی اہم یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے اور جس کے مطابق وہی ہوا، اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر امریکہ نے ایک اہم فیصلہ کر لیا تو یہ پھر بات دور نہیں ہے کہ اصل معلوم ہوگا کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑنے کا خطرہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ ایسا کیا فیصلہ تھا کہ جو صدر جو بائیڈن کی جانب سے کیا جانا تھا؟ اس کی داستان کچھ ایسے ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکہ سے یہ مدد مانگی تھی کہ انہیں ایسے میزائل دیے جائیں جو کہ لانگ رینج میزائل ہوں، یعنی کہ رشیا کے اندر انہیں کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کرنا پڑے تو یوکرین کر سکے، یوکرین کے پاس یہ صلاحیت آ جائے۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر کافی سوچ بجاڑ سے کام لیا گیا اور رشیا کی جانب سے کیٹاگوریکلی یہ بات کہی گئی کہ اگر امریکہ نے ایسا اقدام کیا تو رشیا پھر یوکرین کے اوپر ایٹمی پاور بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا، یعنی کہ جو ایٹمی جو ہتھیار ہیں پھر ان کا استعمال رشیا کی جانب سے کیا جائے گا۔ یہ وہ بات تھی جو اعلانیہ طور کے اوپر رشیا کے صدر کی جانب سے، پیوٹن کی جانب سے کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد کافی دن گزرنے کے بعد یا کچھ ماہ گزرنے کے بعد اب یہ فیصلہ آیا ہے اور اس معاملے کے اوپر یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں صدر جو بائیڈن کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، منظوری دے دی گئی ہے کہ وہ یوکرین کو لانگ رینج جو میزائل ہیں اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ امریکہ مکمل طور کے اوپر یوکرین کو یہ میزائل جو سسٹم ہے وہ دے گا، لانگ رینج والے میزائل جو کہ رشیا کے اندر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس کا جواب بھی سخت آیا ہے۔ رشیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہم نے پہلے سے اعلان کر رکھا تھا ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایسا فیصلہ کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بار پھر سے جو عالمی سطح کے اوپر جو جنگ ہے اس کا آغاز کر دیا جائے، چونکہ اس فیصلے کو کہا گیا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایسا فیصلہ نہ کرے، بلکہ خود جو صدر جو بائیڈن کے ترجمان، ابھی کہہ لیں کہ ترجمان ہے جو میڈیا بریفنگ بھی کرتے ہیں، میتھیو ملر، ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ امریکہ تو بڑی آسانی کے ساتھ اگر چاہے تو مڈل ایسٹ میں بھی اور یوکرین میں بھی جنگ کو رکوا سکتا ہے، اور وہ ایسے جنگ رکوا سکتا ہے کہ جو ویپنز، جو ہتھیار کی فراہمی اسرائیل کو کی جاتی ہے، جو ویپنز کی فراہمی یوکرین کو کی جاتی ہے، اگر یہ نہ کی جائے تو جنگ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ مگر اس کے جواب میں میتھیو ملر نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صحافی کو ہی الٹا تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ تقریر مت کریں، آپ سوال کریں، لیکن اس سوال کا جواب بہرحال میتھیو ملر کی جانب سے نہیں آیا تھا۔ لیکن تاہم اب صدر جو بائیڈن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ میزائل رشیا کے اوپر اگر استعمال ہوئے تو رشیا کی جانب سے وہاں سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ میزائل ہماری زمین کے اوپر آئے یا ہماری کسی بھی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا تو پھر ہم ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال یوکرین کے اوپر کریں گے، اور جس سے یہ خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر سے تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے۔